أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ شب جمعہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، پھر محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پاک پر درود و شریف، آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام، اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے انتظار کی گھڑیوں کو عبادت سمجھتے ہوئے انتظار فرج میں آپ کا استقبال، اس دعا کے ساتھ شب جمعہ کہ اے اللہ، ہم اس کریم حکومت کی تڑپ رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اشتیاق ہے ہمارا کہ وہ عالم حکومت جلد سے جلد روئے زمین پر برپا ہو، کہ جس سے ایمان اور اہل ایمان کو عزت ملنے والی ہے، کفر و نفاق اور صاحبان کفر و نفاق کو رسوائی ملنے والی ہے۔ اے اللہ، اس حکومت میں ہمارا بھی کچھ حصہ قرار دے، ہمیں اس قابل بنا کہ اس حکومت کی طرف دنیا والوں کو بلانے والوں میں سے شامل ہو جائیں، اور تیری راہ پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ ناظرین، انتظار فرج، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کی کیفیت کو جاننے کے لیے، امام عصر امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور تیار اپنے آپ کو کرنے کے لیے، نصرت و امداد کا جذبہ لے کر کہ امام ادھر سے آواز نے تو ہم لبیک کہہ سکیں، اس میں تاخیر نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ معرفت امام مہدی علیہ السلام کے اس پروگرام میں ہم نے مختلف زاویوں سے گفتگو کی۔ آج کا عنوان ایک یہ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری و ساری رہے گا، کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا جا سکتا ہے، ملا جا سکتا ہے؟ وہ جو سن 255 ہجری سے اپنے جمال مبارک کو ہم سے غائب کیے ہوئے ہیں، یا وہ کہ ہمارے اپنے گناہ نے ہمیں ان کے جمال مبارک کے دیدار سے محروم کر رکھا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج دلائل کی روشنی میں دیں گے۔ کنٹرول روم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ٹاپک ہے وہ بھی ڈسپلے کر دیں، تاکہ آپ کو لگاتار اندازہ ہو کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کو زمانے غیبت میں دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: یقیناً، مگر 3 شرائط کے ساتھ۔ کوئی بھی عاشق، کوئی بھی محب
کوئی بھی منتظر، کوئی بھی مومن اپنے زمانے کے امام سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جب شرائط کو پورا کرے گا تو یقیناً اپنے وقت کے امام کے دیدار سے وہ فیضیاب ہوگا، سرشار ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت اس ایک دیدار کے لمحے سے آباد ہو جائے گی۔ جب ہم کہتے ہیں امام پردہ غیب میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی غار میں جس طرح سے دشمن تانا دیتے ہیں اور جو منافق اور ناصبی ہیں وہ اپنے وقت کے امام کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، کسی حکومت کے کسی آدمی سے ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے کسی جگہ پر وہ چھپ گئے ہیں، یا پھر غیبت کے کچھ اور اہم معانی ہیں کہ جن معانی کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر محدود ہو کر چھپ گئے ہیں، نہ غار میں نہ کسی اور جگہ پر، بلکہ غیبت کا معنی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے سے محروم ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنا بھی ظاہری نگاہوں سے نہیں ہے کہ چہ بسا ہم بہت سارے لوگوں کو جب راستہ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، لیکن کسی ایک کو ان سینکڑوں لوگوں میں سے پہچانتے ہیں۔ دیکھنا اس معنی میں نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کسی کو ہم دیکھیں۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے وقت کے امام کو بھی دیکھیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے غائب ہے، یعنی غیبت کا مطلب ہے کہ ہم پہچاننے سے قاصر ہیں۔ 100 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، آپ نے دیکھا لیکن ان میں سے شاید ہی کسی کو آپ نے پہچانا جو اپنا ہے، اپنائیت کا اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ جی یہ اپنا ہے، یہ فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، ورنہ آپ بھیڑ میں ہوں گے تو آپ چونکہ لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتا ہوں کیونکہ میں ان میں سے کسی کو پہچانتا نہیں ہوں۔ غیبت کا مطلب دیکھنے سے محروم ہونا بھی نہیں ہے، بلکہ پہچاننے سے محروم ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو بہت سارے مؤمنین بے ساختہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کے کہیں گے کہ ارے ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا، کس حالت میں دیکھا تھا، شاید یاد بھی نہ رہے، لیکن چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم نے تو اس چہرے کو دیکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں دیکھنا بھی میسر ہے، لیکن پہچاننے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کیا اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے یا نہیں؟ جواب، یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، ملاقات کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو 3 شرائط پورے کرنے ہوں گے۔ پہلی شرط، گناہ سے آپ کا تعلق منقطع ہونا چاہیے، کیونکہ آخری امام کی عظمت اور خاصیت یہی ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نمائندے کے دیدار کو عام لوگوں کے لیے ممکن قرار نہیں دیا ہے۔ ہر کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں بھی ایسا تھا۔ کتنے لوگ حضرت یوسف کو جب وہ ابھی اپنے نام کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئے تھے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے، ایک عظیم الہی نمائندے کی حیثیت سے پہچان سکتے تھے، انہی کے درمیان تھے۔
قیدیوں میں تھے، عام لوگوں میں تھے، اور ان غلاموں میں سے ایک غلام تھے کہ جو بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ پہچاننے والے کتنے تھے؟ شاذ و نادر، شاید کسی ایک بامعرفت کی نگاہ نے پہچان لیا، ورنہ کہاں کس نے پہچانا تھا؟ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے کس نے پہچانا تھا کہ یہ رسول ہے؟ ان کے درمیان میں تھے، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا برتاؤ اور ان کا ظاہری زندگی کا حال سب پر نمایاں تھا، لیکن پھر بھی کسی نے پہچانا نہیں تھا۔ لہٰذا دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہچاننا بڑی بات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں امام کی معرفت اور امام کو پہچاننا غیبت کے زمانے میں کیا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ممکن ہے، 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے رابطہ اپنا توڑ لیں، ترک گناہ سے اپنے آپ کو پاک کریں، دور کریں۔ بہت بڑی شرط ہے، لیکن اتنی بھی سخت اور بڑی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ ناممکن ہے، نہیں۔ ہر انسان کے لیے اس پہلی شرط کے پورے کرنے کے امکانات زیادہ ہیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انسان عزم کر لے، گناہ نہیں ہوگا، میں گناہ کی طرف سے قصدن نہیں جاؤں گا، گناہ کی طرف قصدن نہیں جاؤں گا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، نہ سوچ، نہ فکر سے۔ اگر ہم نے ایک ایک کر کے گناہ سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لیا اور ہم ترک گناہ کی اس کنڈیشن کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھے تو دوسری کنڈیشن میں وارد ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلی کنڈیشن کے ہوتے ہوئے آسان مرحلہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہم نیکیوں سے سرشار ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ایک گناہ کو ترک کرنے پر ڈٹ جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے 10 نیکیاں کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں توفیق مل جاتی ہے۔ نیکی کرنا کس کے بس میں ہے، کس کے بس میں نہیں ہے؟ کہا جاتا سب کے بس میں ہے، لیکن اس کے بس میں ہے کہ وہ عملاً نیکی کرے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العزیز العلیم، اس کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ توفیق کب ملتی ہے؟ بغیر کسی سبب کے توفیق اللہ دیتا ہے ہماری نیکی کی طرف ہم بڑھے؟ نہیں، ترک گناہ سے توفیق ملتی ہے۔ ایک ہم نے گناہ کو ترک کر کے اس پر ثابت قدمی کی تو 10 نیکیوں کا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے موقع مل گیا۔ تو نیکیوں سے سرشار ہونا، زیور تقوی سے آراستہ ہونا، زینت لباس تقوی اپنے اندر پیدا کر لینا، مکرم ہو جائیں گے آپ، اللہ کی نگاہوں میں مکرم ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے غیبت میں امام کے وجود کی مثال کس طرح سے دی گئی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب سے جب پوچھا گیا کہ جب غیبت میں امام ہوگا تو لوگ استفادہ کیسے کریں گے، فرمایا بالکل اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح زمین والے اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے فائدے جاری ہیں، اس کے فیض جاری ہیں، زمین والے اس سورج کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح امام اپنے زمانے کا آفتاب امامت پردہ غیب میں ہوگا، لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، بادلوں کے درمیان چھپا ہوا یہ آفتاب امامت ہوگا تو فیض تو ملتا رہے گا، لیکن کیا بادلوں میں چھپے ہوئے آفتاب کو، سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ دیکھ سکتا ہے۔ کب دیکھے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو زمین سے اوپر کی طرف لے جائے گا، بلندی کی طرف آئے گا، بادل سارے چھٹ جائیں گے، وہ اوپر آ جائے گا۔ جب بادلوں سے اوپر آ گیا تو سورج اس سے
نہیں چھپے گا اور وہ سورج کو دیکھ سکے گا۔ اسی طرح تقوی کی اس پوزیشن کو معنوی اعتبار سے اس قدر اپنے اندر بڑھائے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، یعنی بلندی کی اس منزل پر آ جائے کہ سارے پردے ہٹ جائے اور وہ زمانے کے امام کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ یہ دو کنڈیشنز ہو گئیں۔ تیسری کنڈیشن کہ جو دونوں کنڈیشنز کے اندر ایک روح کے طور پر، ایک موٹر کے طور پر، ایک انجن کے طور پر کار فرما ہے، وہ ہے عشق اور محبت اور چاہت۔ اگر انسان کے پاس ملنے کی چاہت ہی نہیں ہے، اگر انسان اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے دیدار کے لیے تڑپتا ہی نہیں ہے اور اس کے اندر وہ بے چینی ہی نہیں ہے، وہ چاہت ہی نہیں ہے، تو پھر خاک وہ نہ دوسرے شرائط کی طرف وہ جائے گا، نہ وہ پورے شرائط کرے گا۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے وہ دونوں پہلی شرطوں کی روح ہے، جان ہے، کہ ہمارے اندر عشق پیدا ہو، امام اپنے زمانے کے امام کی چاہت اس قدر ہو کہ اس چاہت میں ہم گناہ کو بھی آسانی سے ترک کر لیں اور زیور تقوی سے بھی آراستہ ہوں اور اپنے آپ کو اس قدر بلند کریں کہ امام کی اس چاہت کی وجہ سے امام سے ملاقات ممکن ہو۔ یہ تین شرطیں ہو گئیں۔ ان تین شرطوں پر جو بھی پورا اترے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کوئی مجتہد ہوگا تو ہی ایسا کرے گا، عالم ہوگا تو ہی ایسا کرے گا، نہیں۔ اتفاق سے جن عظیم انسانوں نے اپنے زمانے کے امام سے ملاقاتیں کی ہیں، ان میں صرف علماء ہی نہیں ہے بلکہ عام لوگ، کوئی قصائی ہے، کوئی ایک دکاندار انسان ہے، معمولی تاجر، کوئی چرواہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہے، لیکن کسی بھی کیٹیگری کا آدمی اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی چاہت میں ان تین کنڈیشنز کو پورا کرے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا۔ آج میں بہت اہم، اگرچہ معروف اور مشہور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کے علم میں اضافے کے لیے اس مسجد کی بات کروں کہ جس مسجد کو مسجد جمکران کہا جاتا ہے، جو شہر مقدس قم اور کاشان کے درمیان واقع ہے۔ جمکران ایک دیہات تھا جو کاشان اور قم کے بیچ میں پڑتا ہے۔ اس مسجد کو امام عصر، امام زمانہ کے نام سے منسوب کیا گیا، لیکن اس مسجد کی بنا کا جو اصل پس منظر ہے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو، اور یقیناً جتنے زائر جا چکے ہیں ایران زیارت کے لیے اور شہر مقدس قم میں وہاں گئے اور وہاں سے وہ جمکران، مسجد جمکران بھی گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں نماز بھی پڑھی ہوگی۔ بہت سارے ہیں کہ جو ابھی نہیں جا سکے ہیں، ان کو معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے یا توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج سن لیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اپنی معلومات کو کمپلیٹ بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ مسجد جمکران امام مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب مسجد ہے۔ اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں معتقدین، منتظرین، محبین امام مہدی علیہ السلام اس مسجد کو وزٹ کر چکے ہیں، اور سلسلہ جاری ہے۔ روز بروز اس مسجد کی طرف آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لاکھوں سے ممکن ہے کہ کروڑوں تک یہ تعداد پہنچ گئی ہو یا پہنچنے والی ہو۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ مسجد کیسے بنی، کیوں بنی، کب بنی؟ آج ہم آپ کی خدمت میں جلدی جلدی بتاتے ہیں، پھر آپ سے کال لیں گے۔ ایک شخص ہے، البتہ میں سورسز بتا دوں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعض لوگ جو نادانی میں یا دانستہ طور پر اس مسجد کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خواب کی بنیاد پر یہ مسجد تعمیر ہوئی۔
اصل واقعہ انہیں بھی نہیں معلوم ہے جو خواب کہتے ہیں. خواب کی وجہ سے کسی نے خواب میں کچھ دیکھا یا سنا، اس وجہ سے یہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ عالم بیداری میں ہی ایک ملاقات امام مہدی علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک عام متقی پرہیزگار انسان کی ملاقات. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ توجہ دیں. انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں اس بات کا علم ہوگا، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کی معلومات میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ فضیلت والی ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، معتقد، ایمان رکھنے والے اور ان کی امامت کا ایک فرد، امت کی، ان کی امامت کی امت کا ایک فرد تصور کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسین بن مثلا. یہ شخص حسن بن مثلا چونکہ اس دیہات کا رہنے والا تھا، اسے جمکرانی بھی کہا جاتا ہے. جمکران ایک دیہات کا نام ہے. اس کا پورا نام ہے حسن بن مثلا جمکرانی. آج کے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے. 1000 سے زیادہ سال اس واقعے پر گزر گئے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اس میں نشو و نما زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. اس نے ملاقات کا جو اپنا حال سنایا، اس کو بحار الانوار میں جلد 53 صفحہ 230 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ قم، اس میں بھی اس واقعے کو سند کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب ہے کتاب مونس والحزین، اس کتاب کے اندر بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں جو بہت پرانی لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کتاب نجم الثاقب بھی موجود ہے. اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے. 1000 کچھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان کی شب 18 کا واقعہ ہے. یعنی 17 ماہ رمضان کا دن تھا، 18ویں رات آئی، اس رات کا واقعہ ہے، اور وہ بھی شب سیشنبہ یعنی منگل کی رات. سن 353 ہجری میں یہ واقعہ ملاقات کا ہوا ہے. تقریباً ابھی کتنے سال چل رہے ہیں؟ 1434. سن 255 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سامرا میں ہوئی ہے، سن 255 ہجری، اور یہ 353 ہجری کا واقعہ ہے. تقریباً 150 سال بعد، امام کی ولادت کے 150 سال بعد کا ہی واقعہ ہے. کوئی زیادہ لمبا عرصہ بھی اس میں درمیان میں نہیں ہے. اس سے جو مستند اور معتبر روایت اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر، اس واقعے کو ہم جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حسن بن مثلا جمکرانی ماہ رمضان کی اس رات میں اپنے اسی دیہات میں سو رہا ہے کہ اچانک نصف شب کچھ لوگ باہر سے آواز دیتے ہیں، حسن اٹھو، حسن اٹھو، اپنے وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے، اپنے وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے. آواز اتنی گونجی کہ یہ اٹھا اور پریشان ہو کر آواز کی طرف متوجہ ہوا. باہر سے کچھ لوگ آواز دے رہے ہیں، اٹھو، تمہیں اپنے زمانے کا امام آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے.
کہتا ہے میں جب اٹھا تو گھر سے باہر نکلنا چاہتا تھا، میں لباس اپنا پیرہن پہننا چاہتا تھا، میں نے غلطی سے کسی اور کا کرتا اٹھایا، آواز آئی یہ تمہارا نہیں ہے، تم اپنا کرتا تلاش کرو۔ پھر میں نے ٹٹول کے اپنا کرتا اٹھایا، اندھیرا ہے، اس وقت روشنی کا انتظام جیسے آج کل ہوتا ہے ویسے تو تھا نہیں، شاید کوئی چراغ، کوئی معمولی سی شمع روشن تھی۔ کہتا پھر میں نے پتلون اپنی اٹھائی، پھر آواز آئی یہ تمہاری نہیں ہے، تم اپنی تلاش کرو۔ پھر میں نے تلاش کی، پھر میں چابیاں ٹٹولنے لگا کہ میں جب گھر سے باہر جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے گھر کو تالا لگاؤں، کہا نہیں دروازہ کھلا تم آ جاؤ، دیر نہ کرو۔ میں نے جب باہر سے بلانے والوں کی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جلدی دیکھی تو میں بھی اس حالت میں تیار ہوا، باہر نکلا تو دیکھا کوئی 40-50 لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ گیا تو آج اس وقت مسجد جمکران جہاں ہے اسی جگہ پر ایک تخت ہے، تخت پر ایک جوان حسین نورانی چہرے والا لباس سفید میں جلوہ گر ہے، اور ایک تکیہ اپنے داہنے ہاتھ کی جانب موجود ہے، اور ایک بہت ہی بزرگ، کافی بزرگ اس عظیم جوان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے سلام کیا، سلام کا جواب وہاں سے ملا، اور کہا حسن تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں کیوں وہ آواز دی ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ اس زمین کو اللہ نے چنا ہے اور یہ زمین مقدس زمین ہے، اس زمین پر مسجد کی تعمیر کا کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تم کو سونپنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہل چلانے والا اور اس کی زمین کے اطراف زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے والا، اس کا نام ہے حسن مسلم۔ تم کل صبح جاؤ گے اس کے پاس اور کہو گے کہ وقت کے امام نے کہا ہے کہ تم نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا جو اس کی اپنی زمین نہیں ہے، اس کو واپس کرو، اور چونکہ کئی سال سے تم وہاں پر کھیتی باڑی کا کام کرتے رہے ہو اور کافی تم کما چکے ہو، اس کا کچھ حصہ مسجد کی تعمیر میں دو تاکہ یہاں ایک مسجد تعمیر ہو۔ حسن بن مثلا کہتا ہے آپ پر میری جان فدا ہو جائے، اگر میں جھٹلا جاؤں تو وہ اگر انکار کر دے کہ کوئی امام زمانہ نہیں، کوئی تم سے ملاقات نہیں ہوئی، تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم مجھ سے زمین کا مطالبہ کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے بھی مانگ رہے ہو کہ یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، کون ہو تم؟ تو میں کیا کروں گا؟ اگر میں جھٹلا جاؤں گا تو پھر میرے پاس کیا نشانی، کیا دلیل، کیا ثبوت ہوگا؟ کہ ہم بغیر نشانی اور بغیر دلیل کے کوئی کام کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ تم فجر کی نماز کے فوراً بعد قم میں جانا، اور ایک سید ہیں جلیل القدر عظیم المرتبت، اس سید سے ملاقات کرنا۔ اب وہ سید کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ امام نے واضح طور پر بتایا کہ اس کا کیا نام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بتا دوں تاکہ مجھ سے نام کے بارے میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اس سید کے کہ جو اس وقت معروف تھا سید الرضا کے نام سے، اس عظیم سید کے پاس تمہیں جانا ہے اور جا کر کے
تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ وقت کے امام نے مجھے بھیجا ہے۔ سید ابو الحسن الرضا، تمہیں صرف کہنا ہے کہ وقت کے امام نے مجھے بھیجا ہے، باقی تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی تمہاری اس کام میں مدد بھی کریں گے اور وہی سارا معاملہ تمہارے ساتھ طے کریں گے۔ چنانچہ یہ نماز فجر کے فوراً بعد دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازہ گویا کہ انتظار میں کوئی تھا، کھولتا ہے خادم، کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ جمکران سے آئے ہو؟ کہاں؟ ہاں، کہ جلدی کرو، سید بزرگوار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا، سلام کا جواب دیا، سینے سے لگایا، احترام کیا، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور کہا کہ تم نے دیر کر دی؟ کہا نہیں، میں نے دیر نہیں کی۔ کہا میں نے خواب میں یہ میسیج پایا ہے کہ تم عنقریب آنے والے ہو، تو میں جب سے خواب میں نے دیکھا، آنکھیں کھلی ہیں، میں انتظار میں ہوں کہ تم کب آؤ گے، تم اب آئے ہو، تو چلو اس کام کو انجام دینے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ سید بزرگوار اس حسن بن مثلا کے ساتھ، جمکرانی کے ساتھ آتے ہیں اس حسن مسلم کے پاس کہ جو وہاں کھیتی باڑی کر رہا تھا، اور سارا قصہ سناتے ہیں۔ چونکہ جلیل القدر سید نے اس کی صداقت کی تصدیق بھی کی ہے، تائید بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ تم کو یقین دلانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم نے یہاں پر ناجائز قبضہ کیا ہے، تمہاری زمین نہیں تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جس نے ہمیں بھیجا ہے اسی نے بتایا ہے، اور تم نے چونکہ 2 سال سے 2 بیٹے اپنے کھوئے ہیں اس جرم کے بدلے میں، وہ بھی ہمیں اپنے آقا نے بتایا ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے یقین کیا، پھر اس نے زمین دی، اور زمین دینے کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہ دے سکتا تھا مال اس کو دیا۔ تو وہاں سے ساری چیزیں جو تھیں، کچھ زنجیر پڑی ہوئی تھی، کچھ چیزیں، اس کی صفائی کی گئی، اور وہاں پر حسن بن مثلا اور سید ابو الحسن الرضا دونوں کی کوشش سے ایک مسجد تعمیر ہوئی، جس مسجد کے لیے احکام امام نے خود وضع فرمائے تھے، کیونکہ وہ کہتا ہے خود کہ امام سے میں نے پوچھا کہ اس مسجد کا کوئی خاص عمل بھی ہوگا؟ کہا 4 رکعت نماز آنے والوں سے کہو کہ پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت نماز تحیت مسجد کہ جو عام نمازوں کی طرح ہے، لیکن تحیت مسجد میں خاص خیال یہ رکھنا کہ سورہ توحید کو 7 مرتبہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھا جائے، اور رکوع اور سجدے میں جو ذکر رکوع اور ذکر سجدہ ہے وہ بھی 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز امام زمان، امام عصر، صاحب العصر کی نیت سے پڑھنا۔ اور اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد تمہیں سورہ حمد کے اندر ہی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچو تو 100 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرو، سورہ ختم کرو، پھر سورہ توحید پڑھو، سورہ توحید کے بعد پھر رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، تو ذکر سجدہ ذکر رکوع دونوں 7 مرتبہ ادا کرو۔ اس طرح دونوں رکعت کی نماز تمام کرو، نماز کے فوراً بعد سجدے میں جاؤ اور 100 مرتبہ درود محمد اور آل محمد پڑھو۔ اس کے بعد امام نے اس کی فضیلت بھی بتائی، فرمایا کہ فمن صلاہما فکأنما صلی فی البیت العتیق، یعنی جو ان 2 رکعت 4 رکعت کی نماز مسجد جمکران میں پڑھے گا، اس کا ثواب بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے خانہ کعبہ میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ احکام بھی امام نے دیے، وہاں سے وہ نکلا، اور ظاہر سی بات ہے وہ سارا کام ہوا سید ابو الحسن الرضا اور حسن بن مثلا جمکرانی، ان 2 کی کوششوں سے۔ یہ جو حسن بن مثلا کا واقعہ ہے یہ بیداری کا واقعہ ہے، صرف اس میں دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر جو سہارے کی ضرورت تھی وہ ایک سید بزرگوار کی تھی۔ ان کو خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس آنے والے جمکرانی دیہاتی کی تم مدد کرو گے اس معاملے میں۔ ایک مسجد تعمیر ہوئی، آج دلوں میں لوگوں کے وہ عظمتوں اور
جلالتوں والی فضیلتوں والی مسجد ہے، وہاں پر جاتے ہیں لوگ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور امام زمانہ سے ملنے والے ان 3 شرطوں کو پورا کرنے والے وہ بارہا اور بارہا ملاقات کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ واقعات اس جمکران کی مسجد سے وابستہ ہیں، ہم چند واقعات کو ضرور آئندہ پروگراموں میں لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں چند کالرز کو، دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سوال ہیں۔ میں پہلے کالر کو شامل کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کا کیا سوال۔ میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ اگر ہو سکے تو ایک قلم بھی عنایت کریں تاکہ ہم سوالوں کے جواب لکھ سکیں۔ ایک پین بھی پلیز۔ جی دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ جی فرمائیں۔ امام کے سے ملاقات کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ تاریخ میں جو واقعات زیادہ تر ملتے ہیں اس میں جیسے میرے علم کے مطابق ملتا ہے کہ مردوں نے ملاقات کی امام سے، تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو امام سے ملنے کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہ سے انسان دور رہے، گناہوں سے بچے۔ تو بچے جو کہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو کیا بچوں کے متعلق ہمیں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے امام سے ملاقات کی ہو ویسے، یا پھر خواب میں، یا کوئی ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں؟ اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا عورتوں کے حوالے سے ہمیں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کوئی خاتون ہو جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہو؟ اور کیا اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں مرد اور عورت کے حقوق سیم ہوتے ہیں ہر چیز میں، اسلام ان کو برابری کی سطح پر دیکھتا ہے، تو کیا امام کی ملاقات کے سلسلے میں کیا کوئی ایسا رول ہے کہ جہاں مرد اور عورت برابر نہیں ہے، مردوں کو زیادہ اختیار ہے کہ وہ امام سے ملاقات کریں یا امام ان سے آ کے ملیں، تو عورتوں سے نہیں ملاقات کریں گے؟ جہاں عورت ایک اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، بیٹے سے کرتی ہے، اور رشتوں سے، تو وہ اس سے بڑھ کر اگر امام سے محبت کرتی ہے تو کیا اس کے لیے چانسز نہیں ہیں کہ پہنچ گیا ہماری بہن آپ کا، اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے فون کیا ہے اور یقیناً بہت عمدہ سوال کیا ہے، اور ہمیشہ آپ اچھے سوال لے کر آتی ہیں جو ضرورت کی یقیناً ضرورت کو پورا کرنے والے سوال ہیں۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون، کہاں سے؟ جی میں امرین بول رہی ہوں برمنگھم سے۔ امرین برمنگھم سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے پوچھ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ مسجد جمکران سے ہر وقت اذان کی آواز آتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ مسجد جمکران کی کیا؟ مسجد جمکران سے اذان کی آواز آتی ہے جو کہ امام سے منسوب کی جاتی ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ آواز آتی ہے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اس پر، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ امرین ہماری بہن برمنگھم سے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے بہت عمدہ ہماری بہن مدثرہ نے سوال کیا، اگر کالرز آتے رہیں تو میں شامل کرتا رہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں جواب بھی دینا چاہوں گا تاکہ وقت کی بھی کافی بچت ہو۔ بہت سارے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کالر کو شامل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جناب محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب محمد یعقوب صاحب فرمائیے۔ آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، بہت مزیدار گفتگو آپ نے سنا رہے ہیں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں میں سے عشق جس آدمی کے پاس نہیں ہے اس کو دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے عشق۔ میرے استاد بھی بولتے ہیں کہ صاحب جس کے پاس عشق نہیں ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ چلیے ہماری بہن مدثرہ نے پوچھا کہ کیا خواتین نے بھی ملاقات کی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، اور بچے جو معصوم ہیں؟ دیکھیں بچے معصوم ہیں لیکن ان کے ملنے کا کوئی مقصد اس سے کوئی بہت بڑا حاصل نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر وہ تڑپ بھی نہیں ہوتی امام زمانہ کو دیکھنے کی اور چاہنے کی اور ملنے کی، اور کوئی ایسا بچوں کی ملاقات کا کوئی عقلائی فائدہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے واقعات ہیں
کہ بچوں نے بھی اور خواتین نے بھی. اور ایک میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے ان خواتین کی، پارسا اور متقی اور پرہیزگار خواتین کی، کہ جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا، یعنی اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی دیدار کا شرف. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں لنکن سے. مسز رضوی میں نے یہ لنکن سے. پوچھنا تھا کہ امام زمانے کے بہت سارے القاب ہیں، تو کیا آپ ان پر بھی کبھی اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ان کے ظاہر کافی ڈیفیکلٹ ٹائپ کے میننگ ہے، وہ کیا مطلب ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے القاب ہیں. اور دوسرے کہ امام زمانہ کی جو مختلف دعائیں ہیں تو ان پر بھی اگر آپ بریفلی کبھی روشنی ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، بہت عمدہ تجویز ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کریں گے. البتہ اس سے پہلے ہم القاب پہ کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ القاب پر بھی بات ہو. لیکن تجویز آپ کی بہت عمدہ ہے کہ دعائیں جو منسوب ہے امام زمانہ سے وہ بھی ایک ایک کر کے بتائے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ القاب ایک بار پھر ہم اس کے معانی اور مفاہیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب، میں سید شبیر زیدی بیلجیم سے بول رہا ہوں. سید شبیر زیدی بیلجیم سے، فرمائیے جناب. جناب علی یہ میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں. 1932 میں جبکہ کہ وہ صرف رضا حسین رشید کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کے والد نے انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے جائیے اور اجازت لے کر آئیے. علامہ صاحب زیارتوں کے لیے آئے اور مسجد سہالہ کے اندر انہوں نے قیام کیا. 2 ہفتے کے بعد وہ جب گھر سے صبح کی نماز کے بعد باہر نکلے ہیں اور یہی سوچتے جا رہے تھے کہ آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو گلی کے موڑ کے اوپر ان کی کسی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور امام سے ملاقات تھی. کیا وجہ تھی، کیا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے 3 چیزیں چاہیے. کہا کیا چاہیے تھی؟ کہنے لگے مجھے حافظہ چاہیے، علم چاہیے اور مجلس کے اندر رقت ہو. انہوں نے کہا جاؤ مگر مطالعے کو جاری رکھنا. وہ پھر آ گئے، گھر آ کے سو گئے. پھر بعد میں جب اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد وہ پھر آئے ہیں. اسی وجہ سے ان کا حافظہ ایسا تھا کہ جس میں 2 مرتبہ انہوں نے جو ہے شجرے پڑھے ہیں. یہ میں نے پورا واقعہ ان کی بایوگرافی کے اندر لکھا ہوا ہے. آج میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علامہ رشید ترابی صاحب کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، سوال بھی ہوتا تو ہم اور زیادہ خوش ہوتے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کے پاس کیا سوال ہے، اگر کوئی سوال ہے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. ہماری بہن نے جو پوچھا کہ کیا خواتین نے ملاقات کی ہے، یقیناً خواتین میں بہت ساری خواتین ہیں. سب سے پہلے تو خود حضرت نرجس خاتون ہے جو آپ کی ماں ہے، آپ نے ملاقات اپنے بیٹے سے کی اور آپ نے اپنی آغوش میں لیا ہے. پھر اس کے علاوہ جناب حکیمہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے. اس کے بعد سلسلہ خواتین کا بھی بہت زیادہ آپ کو، ایک خاتون ہے عراق ہی کے اندر ماریہ، اس کی ملاقات کا ذکر ہے. ایک خاتون نسیم اس کا ذکر ہے. ایک حدیثہ خاتون ہے، اس نے ملاقات کی ہے. ابو علی کی ایک کنیز ہے، یہ ابو علی بہت بڑی مشہور شخصیت تھیں، ان کی ایک کنیز تھی، انہوں نے ملاقات کی ہے. اور کچھ خواتین نے اجتماعی طور پر بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. اور میں یہ سارے واقعات تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو صرف تھوڑی سی ہنٹ دے رہا ہوں کہ کس طرح ایک بوڑھی خادمہ، اس کی ملاقات کا ذکر موجود ہے. سید محمد علی تبریزی بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کی مادر گرامی کی ملاقات کا ذکر ہے. اسی طرح بہت عظیم مجتہد سید علی صدر الدین کی پھوپھی کی ملاقات کے 2 واقعات الگ الگ ملاقاتوں کے درج ہیں. ایک اور علماء کرام میں سے ایک عالم دین کی بیوی کی ملاقات امام زمانہ سے، وہ بھی درج ہے. اسی طرح تہران سے، مشہد سے، شیراز سے، تبریز سے بہت ساری خواتین کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں کیا بتاؤں کہ ایک اہل دینور ایک جگہ ہے،
وہاں سے ایک خاتون تھی، اس نے بڑی تڑپ اپنے اندر پیدا کی تھی کہ میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں، چنانچہ ملاقات آپ کی بھی ہوئی ہے۔ اور جو سب سے لیٹسٹ میں 2 واقعات میں سے صرف اشارے بتاتا ہوا چلوں ہماری اس بہن کے سوال کے جواب میں، کہ ایک خود جو ابھی ہماری زندگی میں بہت بڑے مرجع، بہت بڑی عظیم شخصیت قم میں، جن کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی، شیخ محمد علی عراقی، آیت اللہ العظمیٰ عراقی، بہت عظیم، ان کی نماز بھی بہت مشہور ہے مسجد قم کے اندر، جو جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھاتے تھے اور اکثر لوگ آپ کے پیچھے پڑھنے سے کتراتے تھے، کیونکہ بہت سکون کی اور بہت لمبی نماز آپ پڑھاتے تھے، جبکہ آپ جسمانی طور پر دوسروں سے کمزور تھے لیکن آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ سنا ہے کہ نماز پڑھانے والے کو جو سب سے کمزور معموم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو آپ نے جواب میں کہا کہ بالکل، مجھ سے زیادہ کمزور تو میں کسی پیچھے نماز اقتدا کرنے والوں میں نہیں پاتا ہوں، اس لیے میں جو نماز پڑھاتا ہوں نا، وہ اپنی کمزوری کے لحاظ سے سب سے کمزور ہو کر دوسروں سے میں یہ نماز پڑھاتا ہوں۔ تو وہ عظیم شخص جو ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی کی بیٹی ہیں، اور آپ نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور ایک یہ واقعہ، دوسرا جو واقعہ جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ ایک کرسچن جو ہے وہ خاتون یہاں سے گئی ہیں یورپ سے، اور جا کر کے بہرحال جمکران کی مسجد میں پہنچی ہیں اور وہاں حالات دیکھے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، اور اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا، اشتیاق پیدا ہو گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں واقعاً بھی صحیح معنوں میں اس مذہب کو اپنا لوں گی، کہ جس مذہب کے اندر ایک لیڈر الہی اسپریچول اللہ کی جانب سے جو مقرر ہے، وہ جس مذہب کے اندر امام کے طور پر، لیڈر کے طور پر ہے، اگر مجھے ثابت ہو جائے تو میں اس مذہب کو اپنا لوں گی۔ چنانچہ اس نے مسجد جمکران میں لوگوں کے کچھ علماء کی رہنمائی سے کہ کیا اسے کرنا چاہیے کہ امام کی دیدار ممکن ہو سکے، تو اس نے بہرحال کچھ اعمال انجام دیے اور تڑپ کے ساتھ امام کو چاہا کہ ملاقات امام سے ہو۔ اس طرح اس خاتون نے بھی امام عصر کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خواتین کو محروم کر دیا گیا ہے، خواتین چہ بسا مردوں سے زیادہ تقوی میں آگے ہو سکتی ہیں اور امام زمانہ کی خدمت میں وہ پہنچ سکتی ہیں۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں، بس 2-4 کال ہی لے سکوں گا، 2 کال لے سکوں گا، زیادہ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگتا ہے کہ کال اگلے کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی ہیں ہمارے، کہاں سے ہیں؟ ہلو جی فرمائیے، کون بھائی کہاں سے ہیں؟ جی مدثر نام ہے، پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ مدثر صاحب پاکستان سے، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ سوال ہے کہ میرے کو جانا ہے عمرے پہ، تو ادھر جو ہم نماز پڑھیں گے تو وہ جو مولوی ہے ان کے پیچھے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی نماز پڑھیے گا اپنے مسلک کے مطابق، تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو۔ کوئی ایسی جماعت کی کیفیت جو ہے نا، اس کی کوئی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز پڑھیے گا، لیکن اگر ایک جماعت قائم ہو رہی ہے تو اس جماعت میں آپ شریک ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ شریک ہوں، لیکن فرادہ کی نیت کر کے آپ اپنی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے مدثر بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک اور آخری کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو۔ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کون میرے بھائی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں کون میرے بھائی ہیں؟ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، مانچسٹر سے کون میرے بھائی ہیں؟ حفیظ نام ہے میرا۔ حفیظ صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ 2000 سال سے
1400 سال سے غائب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان غائب نہیں ہو سکتا قرآن کی روح سے. کہاں لکھا ہوا غائب نہیں ہو سکتا؟ ذرا کوئی قرآن کی آیت پڑھ. نہیں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے کہاں کہتا ہے کہ انسان غائب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے جس کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے اللہ اس کو ویک بنا دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. نہیں غائب نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا قرآن کی روح سے. قرآن ابھی زندہ ہے. خدا کے لیے قرآن پر کوئی ایسا الزام نہ دینا. کم از کم قرآن آپ حافظ ہیں, پتہ نہیں حافظ ہیں کیا ہیں. اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو آپ مجھے وہ پڑھ کے سنائیے. حفیظ صاحب, حفیظ صاحب فرمائیے. انسان کا تصور نہیں ہے قرآن میں. جی یہ کرسچین میں یہ تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں, وہ ملتے ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں. وہی آپ وہاں سے عقیدہ لے کے آپ امام زمانہ کو لوگوں کے سو میں آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ الزام کیوں دے رہے ہیں؟ الزام پہ الزام دیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا معلومات حاصل ہے؟ الزام نہیں دے رہا. آپ بتائیں مجھے, آپ قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں لکھا ہو کہ انسان فزیکل انسان غائب ہو سکتا ہے. غائب ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ کو یقین ہے؟ اللہ کی قدرت, اللہ تعالیٰ وہ کوئی کام نہیں کرتا جو قرآن کے خلاف جائے. اچھا میرے بھائی, اللہ کا کلام ہے قرآن. یہ بتائیے حضرت عیسیٰ حضرت خضر کہاں ہیں؟ حضرت خضر فوت ہو گئے, سارے نبی فوت ہو گئے. اچھا تو پھر آپ مسلمان ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. وہ تو ہے, بعد میں مریں گے نا بابا. یہ بہت شکریہ آپ کا. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب آپ زندہ نہیں ہیں, آپ مر چکے ہیں. ہر ایک کی زندگی ہے. میری 60 سال, آپ کی 70 سال, کسی کی 80 سال, کسی کو 200 سال. اللہ نے کسی کو 300 سال. اصحاب کہف کو زندگی دی اور دیگر بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں اللہ نے رکھی. اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کریں میرے بھائی. اگر اللہ کے نام پر, اللہ کی قدرت پر آپ کو ایمان ہے تو آپ اللہ کے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو امام مہدی ہے نا وہ اپنی قدرت سے زندہ ہے. اللہ کی قدرت و طاقت سے زندہ ہے. اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی حجت ہے روئے زمین پر. یہ آپ کو اتنا تو کم از کم اللہ کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. انکار کرنا اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ آپ دلیل دیں کہ کس طرح امام زمانہ امام مہدی زندہ ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خدمت دلیلیں جو ہیں ہم دیتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دلیل کیا دے سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے یہ کام ممکن نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا ہو؟ کون ہے میرے بھائی؟ اگر ہیں تو آپ بتائیے. جی بسم اللہ. حفیظ صاحب میں آپ کی دلیل سننے کے لیے تیار ہوں. آپ کا عقیدہ مل رہا ہے. جی آپ کا عقیدہ کرسچین سے مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اللہ کی قدرت سے. آپ کا چہرہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی زندہ ہیں 1400 سال سے اللہ کی قدرت سے. جی جی اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو قرآن کے خلاف جائے. واہ, پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ. اللہ کی قدرت پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے حفیظ صاحب. آپ کو یقین ہے؟ آپ کو تو یقین ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے باہر چیز ہے یہ قدرت. اللہ کی قدرت قرآن کے خلاف نہیں کچھ بھی کرتی. آپ مجھے بتائیے کہ شیطان زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ ہاں تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے نا. ہاں یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہادی بھی زندہ ہوتا ہے. جب گمراہ کرنے والا ہوتا ہے نا تو کوئی ہادی بھی ہے. اب آپ اس کی تفصیل رسول اللہ سے پوچھئے, اس کے بعد آپ اس کی دلیل مانگیے ہم سے, ہم آپ کی خدمت میں دلیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسے ہی کہ کسی کا عقیدہ کسی سے ملتا ہے تو آپ کے چہرے میرے چہرے یہودیوں سے عیسائیوں سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہودی ہو گئے, عیسائی ہو گئے اور ہمارا چہرہ اب ہم بگاڑ لیں کہ بھئی چونکہ ہم ہاتھ پیر دوسرے انسانوں کے جیسے رکھتے ہیں ویسے ہم نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ملتے ہیں, شباہت ہے ہماری ظاہری شکل. کچھ چیزیں اگر صحیح ہوں تو کسی سے بھی ملیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم کھا رہے ہیں, کوئی کافر بھی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں چونکہ کافر وہ کھا رہا ہے لہٰذا ہم وہ نہیں کھا سکتے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. عقیدے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق عقیدہ کوئی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے.
آپ کو قرآن کی معلومات جب تک نہیں ہوتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے خلاف ہے. آپ نے قرآن کے خلاف قرآن کو کیا آپ نے پی لیا ہے کہ قرآن آپ جو ہے جو واقعہ سنیں یا جو حقیقت سنیں کہہ دیں کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے؟ آپ نے کہاں سے نکال لیا قرآن کے خلاف ہے؟ چلیے ہمارے بھائی حفیظ صاحب اللہ آپ کو اس معاملے کی تھوڑی سی توفیق دے تحقیق کرنے کی. یہ چونکہ سنی سنائی باتوں سے سن کے جو بیچارے سند ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کہیں اور سے آ رہی ہے ان کے لیے عجیب ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہے یا پھر حدیث کے خلاف ہے. بابا قرآن اور سنت کی روشنی میں عقیدے کو آپ سمجھیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. آیا اللہ کے لیے یہ کیا ناممکن سی بات ہے کہ اپنے کسی نمائندے کو روئے زمین پر 2000 سے زیادہ سال زندہ رکھے بالکل بشری تقاضوں کے ساتھ؟ ناممکن ہے کہ ممکن ہے؟ جو اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن میں پڑھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے. پہلا مرحلہ ممکن ہوا. آیا کیا ایسا ہوا بھی ہے گزشتہ تاریخ میں آپ پڑھیں 2000 3000 4000 5000 تک کی زندگی اللہ نے دی ہے. اس کے بعد پھر آیا امام زمانہ کے لیے بھی کوئی قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن کی حدیث موجود ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی سنا ہے، آپ بھی سناتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد تفسیروں میں لے کے جاتے ہیں، پھر اہل سنت کی کتابوں سے ہم آپ کو حدیث سناتے آ رہے ہیں، لگاتار ہم حدیثیں سناتے آ رہے ہیں. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن بن جاؤ تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے. بقیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ کا بقیہ ہے، کوئی سرمایہ خدا ہے روئے زمین پر. وہ کون ہے؟ آپ جا کے پوچھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ حدیث کے ذریعے سے پھر بقیت اللہ کو پہچانیں. بقیت اللہ کون ہے؟ کہ جو روئے زمین پر اللہ کا خزانہ، اللہ کا سرمایہ ہے. بقیت اللہ یہ تمہارے لیے بہتر اگر مومن ہو. اگر مومن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے اللہ کے نبی کی حدیث، الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، امام آف دی ایج، امام آف دی ٹائم کو نہ پہچانے تو ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میں حافظ صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ امام زمانہ آپ کے کون ہے؟ کون آپ کا امام زمانہ ہے؟ نبی مکرم کہتے ہیں ہر زمانے میں امام ہے، اور زمانے کا امام جو اپنی جو معرفت نہیں رکھتا اس زمانے کے امام کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی، شرک کی موت ہے. جاہلیت کی موت کا مطلب ہے بت پرستی میں جیسے لوگ مرتے تھے. کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ کا امام زمانہ کون ہے؟ بہرحال ہم کیا کریں کہ جو باتیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری غلط ہیں، اور جو پٹی پڑھائی گئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے. جو بھی ہے وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے. ہماری بہن کی خدمت میں عرض کروں، امرین نے برمنگھم سے پوچھا تھا کہ مسجد جمکران میں اذان کی بھی کوئی آواز آتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسی کوئی بات ہم نے نہ سنی ہے نہ ہم نے دیکھی ہے. مسز رضوی لنکن سے القاب وغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ کوئی پروگرام کریں یا دعائیں وغیرہ جو منسوب ہے امام زمانہ سے، ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں اور امام زمانہ کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ نادان ہیں جو انکار کر کے بہت بڑا رسک لیتے ہیں کہ کل امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. وہ انکار کرنے والے کہاں جائیں گے؟ کیسے پھر وہ منہ دکھائیں گے کہ بھائی ہم نے تو انکار کیا تھا، جب بھی سنا ذکر امام مہدی کا ہم چڑ گئے، ناراض ہو گئے، ہم نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. بہرحال ہم سب کو اتنا بڑا رسک لینا نہیں چاہیے. جب تک معلوم نہ ہو نا، انکار کرنا عقل مندی نہیں ہوتی ہے. امید ہے کہ جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں وہ عقل سے کم از کم، شعور سے کم از کم کام لیتے ہوئے جن باتوں کو نہیں جانتے ہیں اس کو سمجھنے، جاننے کی کوشش کریں، نہ ایک کے سرے سے انکار کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو امام زمانہ کا صحیح عاشق، صحیح عارف اور امام زمانہ کا صحیح ماننے والا قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.